للہ اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی ہر چیز کا مالک وہی ہے، ہر چیز اسی کی ہے، کسی اور کی نہیں. اور جب کسی اور کی نہیں تو کسی اور کا ڈر پھر کیوں؟ جب ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، تو ڈرنا کسی اور سے کیوں؟ عبادت کسی اور کی کیوں؟ جھکنا کسی اور کے آگے کیوں؟ وَإِن تُبْدُوا اور اگر تم ظاہر کرو گے ما فی انفسکم جو تمہارے نفسوں میں ہے، او تخفوہ یا تم اس کو چھپا لو گے، یحاسبکم بہ اللہ محاسبہ کرے گا تمہارا اس کے ساتھ اللہ. فیغفر لمن یشاء جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور یعذب من یشاء جسے چاہے گا عذاب دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کیوں قدرت رکھتا ہے؟ اس لیے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز جو اس کے ہاتھ میں ہے. جیسے آپ اپنی کسی بھی چیز کی جس کے آپ مالک ہیں اس پر آپ اختیار رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، اسی طرح ہر چیز کا جو مالک ہے اس پر وہ پورا اختیار رکھتا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے. مثلاً آپ کے گھر میں آپ کا لباس ہے، چونکہ آپ اس کے مالک ہیں، آپ چاہیں پہنے، چاہیں اسے کبرڈ میں رکھیں، چاہیں آپ اسے نکال کے باہر بن میں پھینک دیں، جو چاہیں کریں. آپ کو کون پوچھے گا؟ کوئی کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ وہ آپ کی چیز جو ہے. بعض اوقات آپ اپنی کسی چیز کو توڑ پھوڑ رہے تھے، کوئی کہتا ہے آپ سے کہ آپ ایسا کیوں کرے، کہتے تمہیں کیا، میری چیز ہے، میں جو چاہوں کروں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز اسی کی ہے اور اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ نہیں پوچھا جا سکتا، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا جو کچھ وہ کرتا ہے، اس کا کوئی مواخذہ نہیں کرنے والا. وہم یسألون لیکن لوگ پوچھے جائیں گے، لوگوں سے سوال کیا جائے گا. اور اس کی مشیت میں کسی کو بھی دخل نہیں، اس کی مرضی میں کسی کو بھی دخل نہیں، اس کے فیصلے میں کسی کی دخل اندازی نہیں، وہ جو چاہے کرے. اب یہاں پر ایک بات ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کیونکہ ہر چیز اس کی ہے اور ہر چیز پر وہ قادر ہے، لہٰذا جو چاہے کرے، چاہے معاف کر دے، چاہے سزا دے دے. لیکن یہ جو بیچ کی بات ہے، وہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، کہ جو دلوں میں خیال آتے ہیں اور دل کی جو سوچ ہے اور دل کے اندر جو کچھ جذبات اور احساسات ہیں ان پر بھی مواخذہ. یہ بات کیا ہوئی؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے ہماری تو کمر ٹوٹ گئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ چیزیں تو ہمارے بس میں ہیں، ہم ان کو کر سکتے، لیکن دل تو ہمارے اختیار میں ہی نہیں. اگر اس کی پوچھ ہونے لگ گئی، اس پر پکڑ ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ اس سے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں پھر بچ سکے گا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، اور وہ کیا کہ محاسبہ تو کرے گا لیکن جسے چاہے گا معاف کر دے گا. یعنی ان خیالات پر کچھ ایسے ہوں گے جن کو معاف کر دے گا، لیکن کچھ ان میں سے ایسے ہوں گے کہ جن کی پکڑ ہوگی. اور دل کے اندر گزرنے والے کون سے اب خیالات ایسے ہیں کہ جن پہ پکڑ ہے اور کون سے ایسے ہیں جن پہ پکڑ نہیں، اب ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض نے کہا کہ نہیں، اگلی آیات نے ان کو منسوخ کر دیا، اب یہ حکم باقی نہیں رہا، دل کے اندر گزرنے والے کسی بھی خیال پر کوئی پکڑ نہیں ہے، خواہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو. اور بعض نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ آیت باقی ہے لیکن اس کا مفہوم کچھ اور ہے. اب وہ دونوں چیزیں آپ کو میں بتاتی ہوں. ابھی پہلی بات تو یہ کہ دل کے اندر سے گزرنے والے احساسات اور خیالات جو انسان کے بس میں نہ ہوں، جن پر انسان کا کوئی کنٹرول نہ ہو، کوئی اختیار نہ ہو، تو ان کی پکڑ نہیں ہوگی. وہ باتیں جو ارادتاً نیت اور عزم کے ساتھ کی جائیں ان کی پکڑ ہوگی. ٹھیک ہے؟ مثلاً آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت اچھے اچھے گمان لا رہے ہیں، بہت آپ کو اللہ تعالیٰ پر پیار آ رہا ہے، محبت آ رہی ہے. شیطان کو فکر پڑ جاتی ہے کہ اب اس کے دل میں خدا کی محبت آ گئی تو یہ تو مجھ سے گیا، ہمیشہ کے لیے گیا، لہٰذا وہ فوراً وسوسہ ڈالتا ہے، کوشش کرتا ہے حملہ آور ہونے کی. اب کوئی وسوسہ آپ کو آ جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ آپ نے محسوس کیا کہ جہاں آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بہت محبت کا اظہار کرتے، فوراً ہی کچھ پکڑ سی ہو جاتی ہے اور فوراً ہی کوئی ایسی چیز ساتھ آ جاتی ہے جو مشکل میں ڈال دیتی ہے انسان کو. تو صحابہ کرام نے وسوسے کے بارے میں پوچھا. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوسوسہ، کہ ان وسوسوں کا کیا کیا جائے. آپ نے فرمایا فقال تلک صریح الایمان، یہ صریح ایمان کی نشانی. چور وہیں پر آتا ہے جہاں کچھ مال ہوتا ہے، وسوسے وہیں آتے ہیں جہاں پر کچھ خیر یا بھلائی ہوتی ہے. جہاں کوئی اچھی چیز ہوتی، شیطان وہاں حملہ آور ہوتا ہے اور ایسی سوچ دلاتا ہے کہ انسان بدک جائے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان اللہ تجاوز لی ان امتی ما حدثت به انفسها،
ما لم تتکلم او تعمل، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے تجاوز کر لیا، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ان خیالات پر جو ان کے دل میں آتے ہیں، جب تک کہ وہ ان کو منہ سے بولتے نہیں اور عمل نہیں کرتے ان پر. یعنی اگر ایک خیال آیا اور گزر گیا ہے، آپ اس خیال کے اثر سے اپنی گفتگو کو ملوث نہیں کرتے یا اپنے عمل میں وہ چیز نہیں لاتے. مثلاً آپ کو ایک خیال آیا نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب خیال آیا اور آپ نے اس کو جھٹک دیا اور اس پر کوئی اظہار خیال نہیں کیا، کوئی عمل نہیں کیا، تو کوئی حرج نہیں اگر خیال میں یہ آ گئی بات کہ کوئی فائدہ نہیں نماز کا، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ وہی بات پریچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو بھی کہتے ہیں جی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اس خیال پر آپ نے عمل شروع کر دیا، آپ نے بولنا شروع کر دیا، پکڑ ہو گئی. یا یہ کہ آپ کسی کو بول کے تو کچھ بھی نہیں کہتے، آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں، عمل سے بول رہے ہیں، عمل سے کہتے ہیں جی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے. تو وہ خیالات جو صرف خیالات ہوں، ایبسٹریکٹ شکل میں ہوں، ان پر کچھ پکڑ نہیں. لیکن جب وہ قول یا فعل کی شکل میں ڈھل جائیں تو پکڑ شروع ہو جائے گی. مثلا ایک شخص کے بارے میں آپ کو بدگمانی ہوئی کہ وہ آپ کو جوتا چوری کر رہا ہے، حالانکہ وہ اپنا سمجھ کے اس کو پہن رہا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے نا. تو ایسی صورت میں بعض اوقات ایک بدگمانی آتی ہے. اب ایک بدگمانی آ گئی تو آپ کو کیا چاہیے کہ آپ تحقیق کر لیں فوراً. اور اگر آپ اس گمان کو نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں بغیر اس کی تحقیق کیے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ پھر قابل مؤاخذہ ہو جائے گا. کہتے ہیں نا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. یہ آیت اس آیت کی تفسیر کر دیتی ہے کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. یعنی بعض سوچ جو ہے یا گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے، سب نہیں ہوتے، کچھ ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ وہ کون سے گمان ہیں جو گناہ میں شامل ہوتے ہیں. نمبر 1 شرک. شرک بھی تو ایک گمان ہے نا، ایک خیال ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہے لیکن آپ کو وہم ہو گیا کہ وہ 2 یا 3 ہے یا زیادہ ہیں، تو یہ گمان کس میں آ گیا؟ قابل مواخذہ گمان میں. اگر کوئی شخص ایسا گمان رکھتا ہے، خواہ وہ اس کی صرف سوچ ہے، تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ اس کی پکڑ ہوگی اس پر. اسی طرح اللہ کی ذات، اس کے رسول، اس کی کتاب، اس کی دوسری چیزوں میں شک کرنا. کوئی آیت آپ پڑھیں، آپ کہ نہیں میرا تو خیال ہے کہ یہ بات مجھے کچھ درست معلوم نہیں ہوتی، یا آپ کو حدیث سنے تو آپ کو یہ دل کو نہیں لگتی، میری تو عقل اس کو نہیں مانتی مثلا، تو یہ شک ہو گیا نا آپ کا خدا اور رسول کی ذات پر. یہ شک قابل مؤاخذہ ہے. اگر صرف ایک خیال آیا اور گزر گیا اور آپ کہتے نہیں نعوذ باللہ نہیں یہ بات ہوگی درست، بس میری عقل کا قصور ہے، اپنے آپ کو اندر جنگ کر کے سمجھا دیتے ہیں، تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو سمجھاتے نہیں ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ آگے بڑھ کر لوگوں میں بھی اس شک کو نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آپ نے ایسا شر پھیلایا کہ جس سے اور لوگوں کو بھی نقصان پہنچا. تو ایسی سوچ جو ہے وہ قابل مؤاخذہ. اسی طرح نفاق. نفاق کہاں کی کیفیت کا نام ہے؟ دل کی کیفیت کا نام ہے. آپ بظاہر کچھ کریں اور دل میں کفر ہے. وہ کہتے ہیں نا بغل میں چھری اور منہ میں رام رام. اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک منافقت کی کیفیت ہے. اب منہ میں جو رام رام ہے تو اس سے دوسروں کو تو یہی پتا کہ اندر بھی یہی ہے، لیکن اندر کچھ اور ہے. تو وہ جو دل کی منافقت اور دل کا خیانت ہے وہ اللہ جانتا ہے اور اس میں پکڑے گا کہ دل میں کیا تھا اور اوپر سے کیا کر رہے تھے. لیکن پھر یاد رکھیے کہ بد اخلاقی اور چیز ہے. یہ نہیں کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کو، آپ کا دل نہیں چاہ رہا مال خرچ کرنے کو، لیکن آپ اپنے دل کو کاٹ کے مال خرچ کرتے کہ نہیں مجھے اللہ کی رضا چاہیے. اس طرح تو اگر آپ دل اور ظاہر کو ایک کرنے لگے تو دنیا میں ایک کام نہ کر سکے. آپ کا دل چاہ رہا تھا یہاں آنے کو، آج نہیں چاہ رہا تھا، تو اب دل کو کاٹ کے دل کی بات چھوڑ کے آپ یہاں پر آ گئے، تو کیا آپ منافقت کر رہے ہیں؟ منافقت نہیں کر رہے، اس لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان دل کی بات نہیں مانتا. اسی طرح مثلاً آپ کا دل سونے کو چاہ رہا ہے لیکن آپ کا صبح پیپر ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں، کیا آپ منافقت کر رہے ہیں کہ نہیں دل تو میرا چاہ رہا ہے میں سو جاؤں اور میں اوپر اوپر سے پڑھ رہی ہوں؟ نہیں، ایک ضرورت ہے پڑھنے کی. تو پھر وہ منافقت اور وہ دل کی خواہش میں فرق کیا ہوا؟ منافقت وہ ہے کہ آپ ایک ایسی چیز کا لوگوں کے سامنے اظہار کر رہے ہیں، یقین دلا رہے ہیں کہ جو آپ کے عقیدے اور یقین اور ایمان کے بالکل خلاف ہے. یعنی بظاہر آپ اسلام کی بات، اللہ کی محبت کی بات کریں اور دل میں کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ پھر غلط ہو گیا. آپ دیکھیں کہ ابن الوقت جو لوگ ہوتے ہیں، مشکل لفظ ہے ابن الوقت، مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو زمانہ ساز قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس بیٹھیں گے تو اللہ رسول کی باتیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ اللہ رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. کہیں اور بیٹھیں گے تو کچھ اور کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ کو دیکھ کر کسی کو خدا یاد آ جاتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن بتکلف صرف وہی باتیں کرنا آپ کے ساتھ
جبکہ کوئی اور بات بھی کی جا سکتی صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک نارمل انسان کی طرح بہیو کرنا چاہیے، دنیا کی بات بھی ہونی چاہیے، دین کی بات بھی ہونی چاہیے، کیونکہ بہرحال آپ انسان ہی ہیں. یا آپ کو دیکھ کر ایک ایسا کام شروع کر دینا جو اللہ کو خوش کرنے والا ہو، اور جب آپ نہ ہو تو کچھ بھی نہ کرنا، یہ منافقت میں آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ یحاسبکم بہ اللہ، اس کا معنی بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محاسبہ کیا چیز ہے. محاسبہ یہ ہے کہ اس کی جان پھٹک کر لی جائے، دیکھ لیا جائے، لیکن ضروری نہیں کہ سزا بھی دی جائے. محاسبہ سے سزا لازم نہیں آتی، اسی لیے کہا کہ وہ محاسبہ تو ضرور کرے گا. ایک دفعہ دیکھے گا، دکھائے گا انسان کو کہ یہ دیکھو یہ تھی تمہاری سوچ، کہ سوچ کا بھی نامہ اعمال اس کے سامنے آ جائے گا. پھر اس پر ایکشن کیا لیا جائے گا. یہ بالکل ایسی نا کہ جیسے کوئی شخص ایک پیپر لے کر آتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے تمہارا حال، لیکن چونکہ پچھلا ریکارڈ تمہارا اچھا تھا اس لیے تمہیں فیل نہیں کیا جا رہا، پاس کر رہے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک انسان کے ایمان اور اچھائیوں کو سامنے رکھ کر اس کو جزا دے سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی تھوڑا سا اس کا حساب کتاب بھی کر لیتا ہے. اسی لیے فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ. محاسبہ اور بخشش یا سزا الگ الگ چیز ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. بڑی اہم آیات میں سے ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے.